السلام علیکم کلاس 2 اسلامیت کے 10ویں لیکچر کے ساتھ میں مس نازنین آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ سب کے روزے کیسے جا رہے ہیں؟ سب روزے رکھ رہے ہیں؟ صحیح ہے، سحری اور افطار میں خوب مزے کر رہے ہیں، مزے کی چیزیں کھا رہے ہیں، صحیح ہے۔ اور بہت مزہ آتا ہے اس رمضان میں جب روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں جو پورے سال ہم نہیں کرتے۔ اور اس مہینے میں اگر ہم پورے مہینے روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں اور پھر پورے سال بھی ہم اس پریکٹس کو جاری رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہوگا۔ بیٹا کل کی کلاس میں نے آپ کو سبق درخت دنیا کا حسن اور ضرورت آپ کو پڑھایا تھا اور اس کا ٹائٹل پیج بنانے کو میں نے آپ سے کہا تھا، تو آپ سب نے اس کا پیج بنا لیا۔ اور اچھی اسلامی باتوں کا جو میں نے سوال کروایا تھا کہ وضو اور نماز کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی دن میں 5 مرتبہ وضو کرے گا اور نماز پڑھے گا، نماز اس کے سارے گناہ دھو دے گی۔ یہ والا کام آپ نے کر کے اور سبق درخت دنیا کا حسن اور ضرورت، یہ آپ نے ہیڈنگ ڈال کے اس کا ٹائٹل پیج بنا لیا ہوگا، درخت بنا دیا ہوگا یا یہ والی تصویر بنا لی ہوگی، تو یہ سارا کام آپ نے کر لیا ہوگا، ہے نا؟ سب بچوں نے کر لیا ہے نا؟ کوئی بچہ رہتا تو نہیں ہے کہ اس کا کام رہ گیا ہے؟ اور میں نے کیا بتایا تھا، دنیا کی خوبصورتی جو ہے درختوں سے ہے۔ اگر درخت نہ ہو تو دنیا جو ہے وہ ہمیں جو ہے بے رنگ نظر آئے۔ درختوں میں کلر ہوتے ہیں، ہرا رنگ، براؤن رنگ، پھلوں میں کلر لال، پیلا، ہرا، اور جو ہے پھول مختلف قسم کے پھول، سرخ پھول، پیلا پھول اور گلابی رنگ کا پھول اور کتنی اچھی چیزیں، کلر جو ہیں وہ درخت کی وجہ سے دنیا کی خوبصورتی کو بڑھا رہی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی نے کہا ہے کہ اگر تم درخت لگا رہے ہو اور کوئی آفت آ جائے تو پہلے تم درخت لگا لو، اور درخت کو کاٹنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے، صحیح ہے۔ درخت اور سائنس، درخت جو ہے سائنس کے ساتھ اس کا کیا جو ہے تعلق ہے؟ کارخانوں اور گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں جو ہماری ہوا کو گندا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم سانس کی، آنکھ کی، جلد کی اور خون کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی طرف کے ہرے بھرے درخت کاٹنے شروع کر دیے ہیں اور ان درختوں سے ہم فرنیچر بناتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ کاٹ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرا درخت ضرور لگا دیں، دوسرا پودا ضرور لگائیں جو ہم کو ہوا میں موجود آلودگی سے بچائے۔ ہمارے نبی حضرت محمد نے درختوں کو کاٹنے سے سختی سے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر ایک درخت کاٹو تو دوسرا لگاؤ۔ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے، بلکہ درخت کاٹ کے اس کی لکڑی اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم قدرت کی دی ہوئی نعمتوں کی حفاظت کریں، اسے برباد نہ کریں، درختوں کے پتے نہ توڑیں، اس کی لکڑی کو جلائیں نہیں۔ لیکن ہم اس کے برعکس کر رہے ہیں، نہ ہم نے ہوا کو صاف رہنے دیا اور نہ ہی جھیلوں، دریاؤں، سمندروں کو ہم نے گندا ہونے سے بچایا، جس کی وجہ سے جو آبی جانور ہیں، سمندر کے جانور ہیں، وہ ان میں بیماریاں پھیل کر وہ مر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہم قدرت کے اس نظام کو تباہ کر کے نقصان اٹھا رہے ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ آج ہم صفحہ نمبر 50 جو ہے یہ پڑھیں گے، یہ دیکھیں 50 اور صفحہ نمبر 50۔ اب اس میں کیا ہے؟ درخت اور بیماریاں، یعنی درختوں سے بیماریوں کا علاج بھی ہوتا ہے اور بہت ساری دوائیاں درختوں کی جڑوں سے، اس کی چھال سے، اس کے پتوں سے، اس کے پودوں سے بنتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں درختوں، جھاڑیوں اور پودوں کی جو نعمت دی ہے، ان کے پھولوں، پھلوں، پتوں، بیجوں اور درختوں کے تنے کی چھال سے بہت سی بیماریوں کی دوائیں بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ قرآن میں شفا ہے، قدرت کی چیزوں میں شفا اور بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ جن پھلوں کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے وہ بہترین صحت بخش غذا ہیں، جیسے کھجور صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، زیتون، انار، انجیر، انگور اور شہد جو باعث شفا ہے۔
بہت ساری بیماریوں میں جو ہم شہد کھاتے ہیں، انگور کھاتے ہیں، کھجور، زیتون، انار، تو اس سے ہمارے جسم میں اس بیماری کے خلاف مدافعت پیدا ہوتی ہے اور ہم پھر دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے۔ قرآن کے ہر لفظ اور ملنے والی ہر ہدایت پر بھی ہم پورا یقین رکھتے ہیں، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ قدرت کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع نہ ہونے دیں اور ان کا بہتر استعمال کر کے بیماریوں کو بھگائیں اور ان چیزوں کی حفاظت کریں، ان چیزوں کو ضائع نہ ہونے دیں۔ صحیح ہے؟ اور اس کے ہر طریقے سے حفاظت کریں۔ درختوں کو رات کو درختوں کے پتوں کو نہیں نوچیں، کیونکہ وہ سو رہے ہوتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی جاندار ہیں، وہ سانس لیتے ہیں، وہ بڑھتے ہیں، تو ہمیں ان کی حفاظت کرنی ہے۔ ان کے پھلوں کو پکنے دیں، جب وہ خود گریں تو اٹھائیں ان کو، ان کے درخت کے جڑوں میں، تنوں میں لگے ہوئے میں جب نہیں توڑنا چاہیے، اور درختوں کو حفاظت کریں، اس کو پانی دیں، اس کو کیڑوں سے بچائیں، اس کی بھرپور حفاظت کریں، کیونکہ یہ درخت جو ہیں وہ ہماری زندگی کو بچانے کا اہم ذریعہ ہیں۔ یہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، اس کے پھل سے ہم صحت پاتے ہیں، اس کے جو ہے سبزیوں کو کھا کے ہم صحت مند رہتے ہیں، اس سے ہمیں اناج ملتا ہے، اس سے ہمیں تازہ ہوا ملتی ہے اور آکسیجن ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اب ہم اگلے پیج پہ چلتے ہیں، پیج نمبر 51 پر۔ اس میں مشق ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کس کس چیز سے سجایا ہے اور خوبصورت بنایا ہے، ان کا نام لکھیں اور تصویر بنائیں۔ اس باکس میں آپ تصویریں بنائیں گے، درخت کی، گھاس کی، ستاروں کی، چاند کی، اور جو چیزیں آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، وہ بنائیں گے اور سائڈ میں ان کے نام لکھیں گے۔ صحیح ہے؟ اور یہ سب کام آپ اس باکس کے اندر کریں گے۔ اس کے بعد ہم کریں گے سوال نمبر 2 اس پیج کا۔ سوالات کے صحیح جوابات لکھیے۔ آپ بھی جو تصویریں اس باکس میں بنائیں گے، اس کے نام آپ نے سائڈ میں لکھنے ہیں، جیسے آپ چاند بنا ہوا ہے، ستارہ بنا ہوا ہے، درخت، گھاس، پھل، سبزیاں، پودے، گھاس وغیرہ سب کے نام آپ اس کے سائڈ میں لکھیں گے۔ اب نیچے سوالات ہیں، سوالات کے صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ جھیلوں، دریاؤں اور سمندروں کو آلودہ ہونے سے کیا ہو رہا ہے؟ آبی جانور مر رہے ہیں، پانی صاف ہوتا جا رہا ہے، یا بیماریاں ختم ہو رہی ہیں؟ تو آبی جانور مر رہے ہیں، اس پہ آپ ٹک لگائیں گے۔ نمبر 2 ہے، کیا اسلام ہمیں ہرے بھرے درخت کاٹنے کی اجازت دیتا ہے؟ جی ہاں یا جی نہیں؟ تو ہمارے پیارے نبی نے درخت کاٹنے سے منع فرمایا ہے، تو جی نہیں پہ آپ ٹک لگائیں گے۔ نمبر 3 ہے، درخت ہمیں سانس لینے کے لیے کیسی ہوا دیتے ہیں؟ صاف ہوا، گندی ہوا یا زہریلی ہوا؟ تو درختوں سے ہمیں صاف ہوا ملتی ہے، آکسیجن، جس میں ہم سانس لیتے ہیں۔ نمبر 4، کیا یہ بات درست ہے کہ جنگلات کی وجہ سے بارشیں زیادہ ہوتی ہیں؟ جی ہاں یا جی نہیں؟ تو جی ہاں پہ لگائیں گے آپ ٹک، کیونکہ اسلام آباد، لاہور وغیرہ میں درخت اور پودے زیادہ ہیں، اس لیے وہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ نمبر 5، کیا یہ بات صحیح ہے کہ درخت لگانے کا ثواب ملتا ہے؟ جی ہاں یا جی نہیں؟ جی ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں درخت لگانے کا حکم دیا ہے۔ درخت لگائیں تاکہ اس سے ہمارا ماحول اچھا ہو اور ہم ایک اچھی زندگی گزاریں، صاف ستھری زندگی گزاریں اور بیماریوں سے بچے رہیں، اور درختوں سے ہم فائدے حاصل کرتے ہیں، پھل، سبزیاں، اناج، یہ سب چیزیں ہمیں اس سے ملتی ہیں۔ اس سے بڑی بات ہمیں ہوا ملتی ہے، جس کی آکسیجن میں ہم سانس لیتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں۔ اگر آکسیجن بند ہو جائے تو ہم مر جائیں، اگر درخت نہ ہو تو ہم سب مر جائیں، کیونکہ ہم سانس کس میں لیں گے؟ کیونکہ درختوں سے ہمیں آکسیجن حاصل ہوتی ہے۔ صحیح ہے؟ یہ سب کام آپ نے پیج نمبر 51 پہ کرنا ہے، اور اس پہ ڈیٹ ڈالنی ہے آج کی 7/5/2021۔ صحیح ہے؟ یہ سب کام کریں گے، اور اس کے سوال جواب کا پیج جو ہے وہ میں آپ کے لیکچر کے ساتھ لگا دوں گی، تاکہ آپ اس میں سے 2 سوال جو ہیں اپنی کاپی میں کر لیں، اور وہ کام جو ہے آپ کا ہو جائے گا۔ جب عید کے بعد آپ لوگ آئیں گے تو پھر میں آگے کے سوالات کرواؤں گی۔ ابھی آپ کو میں 2 سوال کروا رہی ہوں جو آپ اپنی کاپی میں کریں گے۔ صحیح ہے؟ تو یہ سبق جو ہے درخت دنیا کا حسن و ضرورت، آپ کو پڑھ کے سمجھ میں آیا ہوگا کہ درخت دنیا کے لیے، ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں۔ صحیح ہے؟ اور اب میں آپ کو سوال جواب جو ہیں 2 کرواؤں گی، جو آپ نے اپنی کاپی کے اندر کرنے ہیں۔ صحیح ہے؟ آپ نے ٹائٹل بنا لیا ہے، درخت دنیا کا حسن و ضرورت۔ اب اس کے آگے والے پیج پر آپ ڈیٹ ڈالیں گے آج کی،
اور سوال جواب کی ہیڈنگ ڈال کے پہلا سوال کریں گے اور پھر اس کے بعد دوسرا سوال کریں گے. صحیح ہے؟ تو آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے. اور پیج 51 کے اوپر جو تصویر ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں وہ بھی آپ بہت اچھے سے بنائیں گے. اس میں کلر کریں گے اور اس کے نام لکھیں گے. اور نیچے کی جو سرگرمی ہے وہ میں نے کروا دی ہے، وہ آپ نے ٹک لگا لیا ہے. صحیح ہے؟ اب آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ دنیا جو ہے یہ خوبصورت کیسے ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح خوبصورت بنائی ہے. درختوں کے ذریعے یہ دنیا جو ہے ہمیں خوبصورت نظر آتی ہے. اگر یہ درخت پھول پودے نہ ہوں تو دنیا جو ہے بہت ہی بے رونق اور بہت ہی بدرنگ ہو. اب آپ کا یہاں پہ لیکچر ختم ہوتا ہے. اب میں آپ کو سوال جواب کروا رہی ہوں. یہ دیکھیں، پہلا سوال ہے دنیا کی خوبصورتی کے لیے کیا ضروری ہے. دنیا کی خوبصورتی کے لیے روشنی، ہوا، پانی، سبزہ، درخت اور دریا کی حفاظت ضروری ہے. سوال نمبر 2، پودا لگانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں پودا ہے اور اگر کوئی آفت سر پر ہو تو تب بھی اس پودے کو لگا دو. یعنی کہ پودا لگانے کی تاکید ہے کہ اگر کوئی آفت آپ کے سر پر ہے تو آپ پہلے پودا لگا دیں، پھر اس آفت کو دیکھیں کہ وہ کیا مصیبت آپ کے اوپر آئی ہے اور کیا پریشانی آئی ہے، اس کو پھر آپ حل کریں. لیکن پودا ضرور لگائیں، کیونکہ پودا لگانے کی ہمارے نبی نے بہت زیادہ تاکید کی ہے. اس کو کاٹنے سے سختی سے منع کیا ہے کہ اگر پودا کاٹو تو اس کی جگہ دوسرا پودا لگاؤ. اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کو دیا، جو انہوں نے ہم تک پہنچایا. تو ہمیں جو ہے دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے درختوں کی، پودوں کی حفاظت کرنی ہے تاکہ ہماری یہ دنیا خوبصورت رہے اور ہم اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں. اب آپ کا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے.